میرا محترم بھائی اور دوستو، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک ویڈیو کلپ میں نے سنا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ صرف جائز نہیں بلکہ یہ سنت ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے صرف اس بات کی وضاحت کروں گا کہ آیا یہ جو مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ سنت ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا جس حدیث میں اس مسئلے کا ذکر آیا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر آیا ہے تو اس کی وضاحت کیا ہے؟ شراح حدیث علماء دین نے اس کی کیا وضاحت فرمائی ہے؟ تو میرے بھائیوں، احادیث دو طرح کی موجود ہے جس سے مرزا صاحب استدلال کرتے ہیں، بالکل یہ حدیث بھی ہے اور اس میں یہی بیان موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ لیکن یہ بات جو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ صرف جائز نہیں بلکہ آج بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ سنت ہے، تو یہ اس کی اپنی اختراع ہے اور اپنی طرف سے ایک بات انہوں نے بنائی ہے۔ ورنہ جتنے بھی محدثین گزرے ہیں، جتنے بھی شراح حدیث گزرے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ سنت ہے۔ البتہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بھی بیان کروں گا کہ سنن ترمذی میں ایک حدیث پاک موجود ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ اس میں بالکل صاف موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما ما کان یبول قائما الا قاعدا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سنن ترمذی میں موجود ہے جس میں وہ فرماتی ہے من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوہ، اور پھر فرماتی ہے کہ ما کان یبول الا قاعدا۔ حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی یہ بتا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اس بات کی تصدیق نہ کرے، اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ یعنی یہ حدیث بالکل صاف موجود ہے اور یہ وضاحت کے ساتھ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ آپ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ جو اس حدیث میں بیان ہے جس کو مرزا صاحب پیش کر رہے، تو اس کے بارے میں شراح حدیث نے یہ وضاحت اور یہ تشریح ذکر کی ہے کہ اس حدیث میں اور یا اس طرح کی روایت میں جو ذکر آیا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی، تو انہوں نے یعنی علماء دین نے، شراح حدیث نے اس کو عذر کی حالت پر محمول کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کی تو اس کی 3 وجہ علماء حدیث اور شراح حدیث نے ذکر کی ہے۔ نمبر 1، کمر کی تکلیف کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک میں تکلیف تھی اور اس کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کی۔ اسی طرح گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے، اور اسی طرح جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر گندگی تھی اور بیٹھنے کے لیے وہاں پر جگہ مناسب نہ تھی، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کھڑے ہو کر پیشاب کی ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ مرزا صاحب کی کوئی تحقیق نہیں ہے، نہ وہ شراح حدیث کو مانتے ہیں، نہ ان کی باتیں وہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں۔ یہ
ایک اصولی بات ہے کہ آپ اگر حدیث کا مقصد، حدیث پاک کا معنی اور مطلب وہ جاننا چاہیں گے تو آپ نے یہ پوچھنا شراح حدیث سے ہوگا کہ جو لوگ احادیث کی تشریح اور وضاحت کے ماہر ہیں، جو ان کا فن ہے، تو آپ ان کی باتیں سنیں گے کہ شراح حدیث نے ایک حدیث پاک کی تشریح کس طرح کی ہے۔ صرف ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک مسئلے کا ایک رخ کو بتانا ہے اور دوسرے رخ کو لوگوں سے چھپانا ہے۔ اور آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، یہ جو حضرت فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، آپ یقین کریں کہ علماء دین نے کھڑے ہو کر پیشاب کو سنت نہیں بلکہ اس کو ناجائز اور مکروہ تحریمی شمار کیا ہے۔ کراچی کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ یوسف بنوری صاحب رحمہ اللہ، اس کا ایک قول میں نے دیکھا، اس میں آپ نے بالکل وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا ہے جو ابھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج کل جو فتویٰ موجود ہے اور آج کل کا جو فتویٰ ہے اس بارے میں کہ آیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ آج کل کا فتویٰ علی تحریمی ہی اولا، کہ اس کی حرمت پر فتویٰ دینا یہ اولا ہے، یعنی آج کے دور میں اس کو حرام کہنا، مکروہ تحریمی کہنا یہ اولا ہے۔ اب وجہ کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں حیث اصبح شعارا لغیر المسلمین، اس لیے کہ یہ ایک علامت اور امتیاز بن چکا ہے غیر مسلم لوگوں کا، جس میں من الکفار، اس میں کفار داخل ہے، اور وَأَهْلِ الْأَدْيَانِ الْبَاطِلَةِ، اور جتنے بھی لوگ ادیان باطلہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے یعنی اہل کفر ہے، وہ عام طور سے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رہے کہ مرزا صاحب کی جتنے بھی مسائل ہیں اس کو سننے کے لیے ٹھیک ہے آپ سن سکتے ہیں، لیکن اس پر یقین نہ کریں۔ جب آپ ان سے ایک مسئلہ سن لے تو پھر اپنے علماء دین سے بھی اس کے بارے میں وضاحت کرے اور یہ ان سے معلوم کرے کہ آیا مرزا صاحب کا ایک کلپ، یہ ویڈیو جو میں نے سنا ہے اور اس میں جو مسائل ہم نے سنے ہیں کیا اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ جو تشریح مرزا صاحب کر رہے تو کیا یہ ٹھیک ہے، یہ درست ہے، یا یہ اپنی طرف سے اس کی ایک اختراع ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ حضرت کے سامنے دو ٹھوس الفاظ میں اس کا نتیجہ یہ بیان کروں گا کہ جو علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ آج کل فتویٰ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں وہ مکروہ تحریمی کا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اہل کفر اور اہل ادیان باطلہ کا ایک شعار ہے اور ایک امتیاز بن چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔